آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران سے جنگ بندی لائف سپورٹ پر ہے اور اس کے بچنے کا چانس محض 1% ہے، کیونکہ ایران کی جانب سے موصول ہونے والی جوابی تجاویز محض کچرا ہیں اور میں نے اس کاغذ پہ غور کرنے میں وقت لگانے کی بجائے اسے پورا پڑھے بغیر ہی پھینک دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر مائک والز اور اسرائیل میں امریکی سفیر مائک ہکبی نے تصدیق کی ہے کہ جنگ کے دوران اسرائیل نے میزائل حملوں سے تحفظ دینے والا آئرن ڈوم سسٹم اور اسے آپریٹ کرنے والے فوجی متحدہ عرب امارات بھیجے تھے۔ مائک ہکبی نے کہا کہ خلیجی ممالک کے پاس اب ایک انتخاب ہے، اسرائیل کو ساتھ کو چن لیں یا پھر ایران کا انتخاب کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت جلد ایک اور ملک معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہونے والا ہے۔ ایرانی پاسداران بحریہ کے نائب کمانڈر محمد اکبر زادے نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کا آپریشنل دائرہ 32 کلومیٹر سے بڑھا کے 480 کلومیٹر تک کر دیا گیا ہے اور انہوں نے اس کا ایک نقشہ بھی شائع کیا ہے، یعنی خلیج عمان کی ایرانی بندرگاہ جسک سے لے کے خلیج فارس کے اندر سری جزیرے تک یہ آبنائے ہرمز کا ایریا تصور ہوگا۔ ایرانی پارلیمانی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے اگلے حملے کی صورت میں ایران یورینیم کی افزودگی کا عمل 60% سے بڑھا کے 90% تک بھی لے جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 90% سے اوپر ایک جوہری بم بن سکتا ہے۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے دھماکہ خیز ڈرون سے بچنے کے لیے خودکش ڈرونز کی ایک فیکٹری ہنگامی طور پہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ حزب اللہ ڈرونز نے جنوبی لبنان اور شمالی اسرائیل میں اسرائیلی فوجیوں اور شہریوں کا خاصا جانی نقصان کیا ہے۔ یہ جو حزب اللہ ڈرونز استعمال کر رہا ہے ان کو نہ تو جیم کیا جا سکتا ہے اور نہ یہ ریڈار پہ نظر آتے ہیں۔ لندن میں وولج کراؤن کورٹ نے کل عدم تنظیم فلسطین ایکشن کے 4 کارکنوں کو برطانیہ میں قائم ایک اسرائیلی اسلحہ ساز کمپنی البیت کے ایک پیداواری مرکز میں توڑ پھوڑ کے الزام میں سزا سنائی ہے۔ برطانوی انصاف کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ سیاسی کارکنوں کو دہشت گردی کے الزام میں سزا سنائی گئی ہے۔ روس میں متعین پاکستانی سفیر فیصل نیاز ترمذی نے کہا ہے کہ حکومت آبنائے ہرمز کھلنے تک روس سے خریدے جانے والے تیل کی مقدار میں اضافے پہ غور کر رہی ہے۔ اسی دوران قطر سے LNG سے بھرے 2 مزید ٹینکرز پاکستان پہنچ چکے ہیں، جبکہ 2 راستے میں ہیں۔ اور کل سے ایک خبر امریکہ اور بھارت کے میڈیا میں بالخصوص ہنگامہ مچا رہی ہے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان نے ایران کے کسی فوجی طیارے کو پناہ دے رکھی ہے، حالانکہ پاکستان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایران امریکہ تنازع میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے اس خبر کو جھوٹ کا پلندہ اور شرنگیزی بتا کے مسترد کر دیا ہے، لیکن اصل کہانی ہے کیا زرار کھوڑو صاحب؟ جی اچھا، CBS جی نیوز، اور میں CBS کا نام اس لیے لے رہا ہوں، وہ ابھی امریکن نیوز چینل، جی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو پتہ لگے گا۔ میں CBS، آپ نے جو کہا کہ امریکن میڈیا میں اس کا ایک تہلکہ مچا ہوا ہے، ناٹ سو مچ۔ ایک اسٹارم ان اے ٹی کپ ہی ہے جس کو کہا جاتا ہے۔ ہاں، اسرائیلی میڈیا اس کو کافی پروموٹ کر رہا ہے، اس کی بھی وجوہات ابھی ہم تھوڑی دیر میں آپ کو بتائیں گے، اور ظاہر ہے کہ بھارت میں اس کو کافی پروموٹ کیا گیا کہ یہ دیکھیں یہ تو ہمیشہ دھوکہ ہی دیتے ہیں۔ CBS نیوز کی جو خبر ہے، اور یہ بھی ایک تھوڑی سی چیریٹیبلی بھی ہمیں کہنا پڑتا ہے، وہ تقریباً صرف 2 پیراگرافز پر مشتمل ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی کچھ US آفیشلز نے ہمیں بتایا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنا نام نہیں لے سکتے، کہ ایران نے جنگ بندی کے دوران یعنی اپریل کے ماہ میں ایران نے کچھ اپنی ملٹری پلینز کو نور خان ایئر بیس پر پارک کر دیا۔ پلین یا پلینز؟ پلینز کی بات ہو رہی ہے، جس میں صرف ایک کو لکھا ہوا ہے امنگ دا ملٹری ہارڈ ویئر۔ تو اگین لوس رکھا ہے، ایک بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، 100 بھی ہو سکتے ہیں، یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ ایک کی انہوں نے ذکر کیا ہے جو ایک RC-130 ہوتا ہے، لاکہیڈ C-130 کا ایک آپ سمجھیں کہ ایک کاپی ورژن ہے یا جو بھی ہے، جو ریکونیسانس اور انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہانی خبر کا مقصد یہ ہے
کہ پاکستان کو شک کی نگاہ سے گندا کیا جائے. اب انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ یہ وہی نور خان ایئر بیس ہے جس میں اپریل میں ایک اور کچھ لوگ آئے تھے. جی امریکہ سے آئے تھے. سنا ہے کہ وہاں پر کافی وہ ہائی لیول کے سیاستدان ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہیں. ہاں انفیکٹ جے ڈی ان سے پہلے تو ان کا سیکیورٹی کا عملہ 2 جہازوں میں بھر گیا, 2 3 4 پتہ نہیں 2 جہازوں میں. تو اگر ہم یہ ماننا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ کی پوری سیکیورٹی ٹیم آئی, انہوں نے پورے علاقے کا جائزہ لیا, پوری اپنی انہوں نے انٹیلیجنس گیدرنگ سیکیورٹی کے اقدامات سارے کور کیے, اور ان کو یہ جہاز نہیں نظر آئے. اچھا پاکستان نے بھی ہو سکتا ہے اس پہ کپڑا ڈال, ہو سکتا ہے کہ ٹارپلن اس کے اوپر ڈال دی ہو, میں ڈینائی نہیں کر سکتا, اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی ایسی تو چیز ہے ہی نہیں کہ آپ نیچے جھانک کے دیکھ سکیں. یہ تو برا بھی لگتا ہے نا یار کہ سر مہمان تو پاکستان نے اگر ایسا کیا ہے تو بڑی مہارت کا کام ہے, کیونکہ اسی بیس میں آپ نے رکھا ہے جہاں پر جے ڈی وینس نے آنا تھا. جی آئی ایم شیور کہ کہیں اور بھی رکھا جا سکتا. کئی ایئرپورٹس ہیں, اور ایئرپورٹ کیا یار کسی گودام میں بند کر دو, لیکن آپ نے وہاں ہی رکھا. دس از دا اونلی نیوز ان دا اسٹوری, 2 پیراگراف کی. انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ بھی ڈالا ہوا ہے کہ جی ہم نے یو ایس سینٹرل کمانڈ سے بھی پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے. تو یو ایس سینٹرل کمانڈ نے کیا کہا کہ یار آپ پاکستانی آفیشل سے کامنٹ لے لیں, آپ وائی آر یو بادرنگ می. ٹھیک ہے, اس سے بھی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ سٹوری میں کتنا وزن ہے. اس سے اگر آپ آگے جائیں, اور میں مانتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ ہیڈ لائن اور پہلے 2 پیراگراف سے آگے نہیں پڑھتے, لیکن ہماری جس کو ہم پیار سے اپنی پروفیشن بولتے ہیں صحافت, اس میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس خبر نہیں ہوتی اور آپ نے 1000 ورڈز تک جانا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, پیڈنگ بیک گراؤنڈ. ہاں, اور اس میں بیک گراؤنڈ بھرا ہوا ہے. آپ مطلب کس طرح کا بیک گراؤنڈ یار, اور یہ آپ ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے کبھی زندگی میں پہلے نہیں سنی ہوگی کہ پاکستان کی ریلائنس آن چائنا فار ملٹری اسسٹنس ہیز ریزن ڈرامیٹکلی. نہ کرو, نیوز ہے یہ. اسٹڈی شوڈ کہ پاکستان کی اب جو 80% اسلحہ ہے وہ چین سے آ رہا ہے. اچھا اس کا اس اسٹوری کے ساتھ کیا تعلق ہے, کسی کو نہیں پتا. پھر اس میں یہ کیا کہ اسلام آباد نے کوشش کی ہے کہ وہ بیلنس کر کے چلیں, کہ ایران کو بھی خوش رکھ کے چلیں, امریکہ کو بھی خوش رکھ کے چلیں, اور بیجنگ کو بھی خفا نہ کریں. یار مطلب امیزنگ بریکنگ نیوز ہے یہ. اور پھر اسی طرح, اور پھر وہ یو اے ای کو بھی بیچ میں لے آتے ہیں, اور یو اے ای کا یہ کہنا اور وہ یہ کہنا ہے. تو خبر ہے 2 سینٹنسز کی جس کی تصدیق کرنا ناممکن ہے, لاجک اس کو مانتا نہیں ہے, اور یہ آپ نے چھاپ دی ہے. اور ظاہر ہے کہ زی نیوز اور سارے وہ تو مطلب پاگل ہوئے ہیں اس وقت پہ. اب coming to the source of the news, یہ ہے سی بی ایس. اور سی بی ایس ایک زمانے میں امریکن مین اسٹریم میڈیا کا ایک ٹاپ 3 ٹاپ 4 میں سمجھا جاتا تھا, لیکن پھر کافی تبدیلیاں آئی ہیں. سی بی ایس کو ایکوائر کیا اسکائی ڈانس میڈیا نے. ٹھیک ہے, اسکائی ڈانس میڈیا کا بانی ہے ڈیوڈ ایلسن. ڈیوڈ ایلسن کون ہے, وہ ہیں لیری ایلسن کے بیٹے. اب آپ پوچھیں گے لیری ایلسن کون ہے, میں کیوں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کے بارے میں. ہی از اباؤٹ 80 something, ٹیکنالوجی موگل ہیں. ایک وقت پر انہوں نے ایلان مسک کو بھی بیٹ کر دیا تھا کچھ دنوں کے لیے. ورلڈ ریچسٹ مین لیری ایلسن صاحب تھے. یہ لیری ایلسن صاحب آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ رہے ہوں گے. بوٹاکس کا کافی استعمال کرتے ہیں بھائی, نظر بھی آتا ہے, لیکن وہ ایک الگ بات ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ پرسنل. لیری ایلسن صاحب اوریکل کے کو فاؤنڈر ہیں, ٹیک کمپنی. اوریکل کا نام اوریکل, ہاں اوریکل کا آپ نے نام سنا ہے. کہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ لیری ایلسن صاحب کیونکہ ارب پتی ہیں ڈالرز میں, لارجسٹ پرائیویٹ ڈونر ٹو دی اسرائیلی ڈیفینس فورسز ہیں. جتنے بھی اسرائیلی کازز آپ کو ملیں گے, سب سے زیادہ فنڈنگ آپ دیکھیں گے تو کھل کر لیری ایلسن نے خود کا اپنی جیب سے نکال کے یہ لو $50 ملین. اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. جہاں تک اوریکل کی بات ہے تو بڑی مزیدار چیزیں سامنے آئی ہیں پچھلے 1-1.5-2 سالوں میں. اوریکل کی جو سی ای او تھی سافرا کارٹس, اسرائیلی شہری, انہوں نے اکتوبر 7, 2023 کے بعد باقاعدہ میمو بھیجا اپنے امپلائیز کو کہ اگر آپ ہمارے مشن کے ساتھ اگری نہیں کرتے, اور ہماری مشن ہے کہ ہم نے اسٹیٹ آف اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے, تو بہتر ہے کہ آپ اس نوکری کو چھوڑ کے چلے جائیں. When you connect with Israel, you understand we are committed to Israel. یہ ان کا تھا. اچھا اس میں پھر جو کچھ ان کے امپلائیز ہیں جن میں اب آپ کو پتا ہے کہ اکثریت اب دنیا میں
among many sectors are more pro-Palestine, pro-Israel नहीं रहे. तो उन्होंने अपना एक खुफिया न्यूज़ लेटर भी शाया किया कि भाई यहाँ पर तो लोगों को निकाला जा रहा है क्योंकि किसी ने अपने इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर एक तरबूज लगा दिया या पैलेस्टाइन का झंडा लगा दिया या एक चाबी लगा दी है जो एक और निशानी है. तो ये वहाँ पर हो रहा था. अच्छा, फिर क्या हुआ कि स्काईडांस मीडिया जो इनके पेरेंट कंपनी है, ओरेकल के बाद स्काईडांस ने जाकर सीबीएस को खरीद लिया. ठीक है, जैसे ही सीबीएस को खरीद लिया तो उन्होंने किसको लगाया एडिटर इन चीफ? बैरी वाइस साहिबा को. बैरी वाइस साहिबा पहले अपनी एक छोटी सी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, आई थिंक फ्री प्रेस के नाम से, और ये बिल्कुल वो मतलब एंटी वोक, प्रो ट्रम्प, प्रो इजराइल इस तरह का मंजन बेचते थे. जैसे ही बैरी वाइस साहिबा को वहां पर लगाया तो पहला उनका काम साहिबा मैंने साहिबा ही कहा है क्या? हाँ. तो उनका पहला काम था कि आप जो पुराने जितने भी ब्यूरो चीफ्स हैं जिनका बाकायदा जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस था, तजर्बा था, उनको निकाल दिया. जैसे कि इनके जो मिड ईस्ट के ब्यूरो चीफ थे उनको निकाल दिया कि नहीं यार, आपकी जो टोन है ना वो सफिशिएंटली प्रो इजराइल नहीं है. तो उसकी जगह उन्होंने किसको लगाया? शेंडी राइस साहिबा को, जिनके अपने रिश्तेदार उन इलीगल सेटलमेंट्स में रहते हैं जिनके बारे में वेस्ट बैंक में, जिनके बारे में हम हर दूसरे दिन बात करते हैं. मतलब वो जो आप देखते हैं ना, वो जो टेररिस्ट जो बंदूकों के साथ घूम रहे होते हैं, वो मिडिल ईस्ट सीबीएस के मिडिल ईस्ट ब्यूरो चीफ साहिबा के रिश्तेदार हैं. तो ऑल इज गुड. अब ये बात यहाँ तक महदूद नहीं है. आपको याद होगा कि मेरा ख्याल है कि पिछले साल की बात तो नहीं है, शायद 2024 की बात है, कि टिकटॉक के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी अमेरिका में. टिकटॉक यूएस एंटी अमेरिकन, कि एंटी अमेरिकन नहीं है, एंटी इजराइल है. राइट. और वो इसलिए था क्योंकि अगर एक प्रो इजराइल पोस्ट थी टिकटॉक पर तो कोई 200 प्रो पैलेस्टीनियन पोस्ट थी. तो उस वक्त एकदम एक मुहिम शुरू होती है अमेरिका में कि ये सर चाइनीज प्रोपेगेंडा है. असल मकसद ये नहीं था. असल मकसद ये था कि यार हमारे जो बच्चों के जो जहनों में ये जो प्रोपेगेंडा डाला जा रहा है प्रो पैलेस्टाइन, इसको हटाएं. तो किसने खरीदा टिकटॉक यूएस? लैरी एलिसन और ओरेकल ने. 80% शेयर्स अब उनके पास हैं. ओरेकल की अगर हम बात करें, इनकी अगर हम पूरी निकालें तो इधर एक चार्ट है, अगर इस चार्ट को हम ज़रा स्क्रीन पर डाल दें, ये हैं सारे मीडिया आउटलेट्स जो स्काईडांस कॉरपोरेशन यानी लैरी एलिसन यानी ओरेकल ओन करते हैं. ना सिर्फ सीबीएस बल्कि सीबीएस न्यूज़, सीबीएस स्पोर्ट्स, फिल्म और टीवी में सर पैरामाउंट पिक्चर्स. पैरामाउंट पिक्चर्स अब इनके हाथ में है. सीबीएस की एंटरटेनमेंट शो टाइम आपने सुना होगा, राइट? शो टाइम इनके पास है. निकलोडियन जो बच्चों का चैनल है वो इनके पास है. MTV मशहूर ज़माना वो इनके पास है. ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविजन और कॉमेडी सेंट्रल भी इनके पास है. और फिर पैरामाउंट, प्लूटो टीवी, पैरामाउंट प्लस वगैरह वगैरह वगैरह. मतलब के कंप्लीट फुल स्पेक्ट्रम मीडिया डोमिनेंस. लेकिन इनको मसला क्या हो रहा है कि ये माल फिर भी बिक नहीं रहा. और बिक क्यों नहीं रहा? क्योंकि लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं जितना शायद हम कभी कभी समझते हैं. टिकटॉक आपने खरीद लिया लेकिन पब्लिक ओपिनियन उससे यूथ में चेंज नहीं हुई, बल्कि लोगों ने देखा कि यार आप इस हद तक जा रहे हैं. दूसरा कि जब से बैरी वाइस साहिबा आई है सीबीएस में, सीबीएस का सवाल शुरू हुआ है इन टर्म्स ऑफ रेटिंग्स. अब मुझे पता है कि यहाँ पे मैं थोड़ी सी ट्रम्प का लगूंगा कि आपकी तो रेटिंग्स ही कितनी जा रही हैं. CNN के बारे में बार बार ये बात करता रहा है, लेकिन इन द केस ऑफ सीबीएस ये बात दुरुस्त भी है. तो बेसिकली आसान अल्फाज में अगर आप सीबीएस में से सी निकाल दें तो क्या बचता है? सिर्फ BS, राइट? तो दिस इज काइंड ऑफ व्हाट्स हैपनिंग हियर. अब पाकिस्तान को इस तरह, और ये मैं हैरान सिर्फ इस बात पर हूं कि इन्होंने काफी देर लगा दी तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ने में. इस वक्त मेरा ख्याल है कि इस पूरे खित्ते में, पूरी दुनिया में एक मुल्क है जो वाज़े तौर पर और खुलकर कह रहा है कि हम चाहते हैं कि ये जंग जारी रहे, और वो मुल्क कौन है? इजराइल. इस वक्त सीबीएस अमेरिका की तर्जुमानी नहीं कर रहा, वो इजराइल की तर्जुमानी कर रहा है. और सिर्फ ये नहीं है, और भी एलाइड मीडिया आउटलेट्स हैं. पाकिस्तान की तरफ फोकस क्यों किया जा रहा है? सिंपली टू, एक तो कि ट्रंप इंतजामिया और पाकिस्तान के बीच में दरार डाली जाए, ड्राइव अ वेज बिटवीन द टू ऑफ देम. क्योंकि अगेन, और अगर आप देखें तो ये खबर आ जाए, अच्छा सब कुछ ना कोऑर्डिनेटेड चलता है.
آپ دیکھیں گے کہ اور آؤٹ لیٹس میں بھی آئیں گی, آپ دیکھیں گے کہ کوئی اس طرح کی انونیمس خبر بھی آ سکتی ہے کہ اصل میں تو ایران بھی اعتماد نہیں کر رہا پاکستان پہ, بیکاز دے ڈونٹ وانٹ دس ٹو ورک. اگر آپ صرف کل پرسوں میں نیتن یاہو کا ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا, اور بھائی نے باقاعدہ اس میں پاکستان کا ذکر کیا, کس تناظر میں ذکر کیا, میں آپ کو سنانا چاہوں گا, دیکھیے. But I'll tell you what happened. We have several countries that basically manipulated social media with bot farms, with fake addresses to break the American sympathy to Israel, to break the American-Israeli alliance because they think it's in their interests. And they do it in a clever way. You know, it's like you hear a text message. I'm a red-blooded Texan. I always supported Israel, but I can't stand what they're doing. I'm turning against Israel. And then you trace the address to some basement in Pakistan, you know. And that's something that has hurt us badly. While we were fighting the physical military battle on 7 battlefields, 7-front war. جی, یعنی پاکستان ان سے انہی کی گیم کھیل رہا ہے. مطلب کہ دیکھیں نہیں, ان کا یہی ہمیشہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے وسعت, کہ ان کا ہر الزام ایک بال جرم ہوتا ہے. ایوری ایکوزیشن از اے کنفیشن. تو یہاں پر یہی ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اکثر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں سارا مسئلہ نیتن یاہو کا ہے, باقی کچھ حد تک بہتر ہیں اس سے. ایسا بھی نہیں ہے. نفتلی بینٹ جو سابق اسرائیلی صدر ہیں, پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہیں, انہوں نے بھی کچھ ماہ قبل پاکستان کا ذکر کیا تھا. کس کانٹیکس میں, یہ بھی سن لیں. Turkey is trying to flip Saudi Arabia against us and establish a hostile Sunni axis with nuclear Pakistan. اور یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ اگر آپ غور سے سنیں نا, آپ کو ایک ٹک 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 کی آواز آئے گی. دس از دا کلاک رننگ ڈاؤن آن اسرائیل. امریکہ کا پبلک اوپینین آپ لوز کر رہے ہیں. خطے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قسم کے اتحاد ابھر رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ان کا فائنل فارم کیا ہوگا. ابھی اس وقت پرسنلی اور پولیٹیکلی نیتن یاہو کا بقا کا مسئلہ ہے کہ یہ جنگ چلتی رہے. اور اسرائیل میں جو ماحول پیدا ہوا ہے, اٹ از آف پرماننٹ وار. جو بھی اس جنگ کو روکنے کی کوشش کرے گا وہ اسرائیل کا دشمن, وہ پھر اسرائیل کا دشمن ہے. تو اس تناظر میں ہم CBS کی خبر کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. ایک وقفہ لے